السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آپ کے دل تجھ کو دیا قسط نمبر 7، آپ کی اپنی رائٹر شائستہ ناولز۔ پلیز ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ سائشہ کچھ دیر اپنی ماں سے بات کرنے کے بعد اپنے روم میں چلا گیا۔ سائشہ کا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا پر چھوٹا بھی نہیں تھا۔ سائشہ اور سپتان بلوچ اپنا زیادہ تر پیسہ ٹرسٹ اور چیریٹی میں دیتے تھے، جہاں یتیم اور بے سہارا بچوں کو ضرورت ہو، جہاں لوگ بھوک پیاس سے مر رہے ہوں اور ان کے پاس کھانے پینے رہنے کو کچھ نہ ہو، وہاں یہ دونوں ہوتے تھے۔ سپتان بلوچ کے پاس بے تحاشا دولت تھی، وہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والا بچہ تھا، جبکہ سائشہ تو غربت میں پلنے والا بچہ تھا۔ اس لیے اس کے دل میں ان لوگوں کے لیے بہت ہمدردی تھی۔ یہ دونوں اپنی دولت کی نمائش نہیں کرتے تھے بلکہ بانٹ دیا کرتے تھے۔ وہ روز آفس سے آنے کے بعد تھوڑی دیر انیسہ بیگم کے پاس بیٹھتا اور اس کی ساری تھکن اتر جایا کرتی تھی۔ وہ روم میں داخل ہوا، کوٹ اتار کے صوفے پہ پھینکتا، آرام دہ سوٹ نکالتا، واش روم میں جا گھسا، شاور لے کے باہر نکلا تو وائٹ کلر کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ بالوں کو ٹاول سے خشک کرتے اس نے ٹاول بیڈ پہ پھینک دیا۔ وہ صفائی کا بالکل خیال نہیں رکھتا تھا اور اس کی یہ واحد عادت تھی جو سپتان بلوچ کو غصہ دلاتی تھی۔ وہ سائشہ کو اس کی عادت کو بدلنے اور صفائی پسند بننے کا کہتا تھا، پر وہ سائشہ ہی کیا جو کسی کی مان لے۔ اس کی اس عادت سے انیسہ بیگم بھی پریشان تھی۔ سائشہ کا کمرہ ہر وقت بکھرا پڑا رہتا تھا، ریکس میں کتابیں بے ترتیبی سے رکھی ہوتی اور وارڈروب کھولو تو سارے کپڑے زمین بوس ہوتے۔ انیسہ بیگم بھی غصے سے کہتی، بیوی آئے گی تو سدھر جائے گا۔ وہ برش اٹھاتا، بال بنانے لگا۔ خود کو آئینے میں دیکھا تو اسے وہ پدی چڑر یاد آئی، اس کی گرے آنکھیں یاد آئیں، اس کی گز بھر لمبی زبان یاد آئی تو اس کے ہونٹوں پہ دل فریب سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ پاگل! وہ اسے ایک اور لقب سے نوازتا، لائٹ بند کرتا، لیٹ گیا اور جلد ہی نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ سائشہ کو دیکھتے ہواؤں نے سپتان بلوچ کے گھر کی ٹو لگانا چاہی تو چلتے ہیں بلوچ پیلس کی طرف۔ بلوچ پیلس میں جھانک کے دیکھو تو پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، ایسے میں ایک روم میں وہ نیند میں بھی بے چین سا محسوس ہوتا تھا۔ نیند میں بھی اس کے چہرے پر بے چینی کے اثرات دیکھے جا سکتے تھے۔ کچھ پل کے بعد وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، ایسے جیسے کسی برے خواب سے جاگا ہو۔ اس کے چہرے پر ڈر کے اثرات تھے، کسی چیز کو کھونے کا ڈر۔ اس کے چہرے پہ پسینہ تھا اور جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس بھرتے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور پانی کا گلاس اٹھاتے ایک ہی سانس میں پورا پانی پی گیا۔ اب وہ قدرے بہتر محسوس کر رہا تھا، پر یہ خواب کچھ دنوں سے آنے لگے تھے، جیسے یہ خواب کسی بری خبر کا اندیشہ ہو۔ اس کو خواب میں ایک نسوانی وجود محسوس ہوتا تھا، پر اس کو یاد نہ تھا کہ وہ کسی ایسی لڑکی کو جانتا ہو جو اس کے خوابوں تک رسائی جانتی ہو۔ وہ اسی بارے میں سوچنے لگا، اس کے سر میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کے اپنی میڈیسن لی اور بے سدھ سا بستر پر جا گرا۔ اب نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اس کی راتیں اب ایسی ہی گزرتی تھیں۔ چاند نے اس وجود کو افسوس سے دیکھا اور اداس ہو کے بادلوں کے پیچھے جا چھپا۔ صبح کی کرنیں اس محل پہ پڑی جہاں اکرام خان نے اپنے پی اے اسد کے ذریعے سپتان بلوچ کو ملنے کا پیغام دیا تھا اور اب وہ آفس جانے کو تیار تھا۔ وہ حیران تھا کہ کیسے سپتان بلوچ نے اس سے ملنے کی حامی بھر لی، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اکرام خان اس کا کھلا دشمن ہے۔ یہی سب سوچتے وہ جلدی سے پینٹ کوٹ پہنے، اوپر ٹائی باندھے، ہاتھوں پہ کف لنکس لگائے، بال جڑ سے سیٹ کیے وہ جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتا ڈائننگ ٹیبل پہ آیا جہاں اس کی منشا کے مطابق ناشتہ پہلے سے ہی موجود تھا، ایک اورنج جوس اور ٹوسٹ۔ وہ صبح صبح ہیوی ناشتہ نہیں کرتا تھا، وہ بنا کسی کو مخاطب کیے ٹوسٹ کھاتا، جوس کا ایک سپ لیتا جانے کے لیے تیار تھا۔ اس کی ماں نے اسے جاتے ہوئے خدا حافظ کہا، پر ہمیشہ کی طرح وہ سنی انسنی کر گیا کہ اب اس کے لیے ان سب چیزوں کی کوئی اہمیت نہ رہی تھی، اسے خود غرض بنا دیا گیا تھا۔ اکرم خان خود غرض بن گیا تھا۔ بروکن فیملی میں سب سے زیادہ نقصان بچوں کا ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنے آپس کے مسائل میں بچوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ وہ نہ تو ادھر کے رہتے اور نہ ادھر کے، وہ پھر ویسے بن جاتے ہیں جیسے حالات ان کو بناتے ہیں۔
اور اکرام خان ویسا ہی بن گیا تھا جیسے اسے حالات نے بنا دیا تھا۔ وہ آفس پہنچا تو وہاں پہلے سے ہی موجود تھی، وہی جسے دیکھ کے اکرام خان کو سکون ملتا تھا۔ وہ اس کی خود غرض دنیا میں بے غرض سی خوشی تھی، بے غرض سا سکون تھی۔ ہلکے گلابی کلر کا سوٹ پہنے، سر پہ ہم رنگ دوپٹہ ٹکائے وہ مسکراتی ہوئی اس کو کھلتا ہوا کوئی پھول لگی۔ اسے دیکھ کے اس کے وجود میں سکون سا بھر گیا اور اب وہ اپنے دشمن کا سامنا کر سکتا تھا، کیونکہ جس کالم اور ریلیکسیشن کی ضرورت تھی وہ تو اکرام خان کو مل گیا تھا۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھا کچھ اہم فائلز دیکھ رہا جب اسد اس کے پاس آیا۔ سر، سپتین بلوچ آ گیا ہے۔ آنے دو، اس نے ہنکارا بھرتے ہوئے فقط اتنا کہا۔ سپتین بلوچ کی گاڑی اے کے انڈسٹری کے پورچ میں آ رکی۔ وہ رف سے ہولیے میں بالوں کو ماتھے پہ بکھیرے آنکھوں میں سنجیدگی لیے اے کے انڈسٹری میں داخل ہوا۔ ریسیپشن پہ بیٹھی لڑکی نے اسے اکرام خان کے آفس کا راستہ بتایا تو اسے سائڈ اسمائل پاس کرتا چلا گیا، جبکہ وہ لڑکی تو اس کے گال میں ابھرتے گڑھے میں کھو گئی، جو صرف مسکرانے پہ ہی اپنی چپ دکھلاتا تھا۔ وہ اس کے کیبن میں آتا شان سے ٹانگ پہ ٹانگ جما کے بیٹھا، پشت صوفے سے ٹکاتا ریلیکس انداز میں بیٹھ گیا، ایسے جیسے یہ اس کا اپنا آفس ہو، اور سوالیہ نظروں سے اکرام خان کو دیکھا کہ جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو کہ کیوں بلایا۔ رف ٹف سے ہولیے میں بالوں کو ماتھے پہ بکھیرے کف کوہنی تک پھوڑ کے وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اکرام خان نے اس بات کا اعتراف دل ہی دل میں کیا۔ بلا شبہ وہ یونانی دیوتا تھا۔ میں نے سنا تھا اکرام خان مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ ہونٹوں پہ طنزیہ مسکراہٹ سجائے بولا، تو اس کی بات پہ اکرام خان نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا جو اس کے آفس میں بیٹھا اس سے اس لہجے میں بات کر رہا تھا۔ دشمن کو نظروں میں رکھنا چاہیے، کیا معلوم کب کون سی چال چلے، اکرام خان نے کاٹ دار لہجے میں کہا تو سپتین بلوچ قہقہہ لگا کے ہنسا۔ دشمنی بھی تمہاری، چالیں بھی تمہاری۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتا اکرام خان نے اس کی بات بیچ میں ہی اچک لی، اور بازی بھی میری۔ اس کے لہجے میں غرور کی جھلک تھی، ایسے جیسے وہ سب فتح کر لینا چاہتا ہو۔ سپتین بلوچ نے داد میں آئی برو اچکائی۔ لیٹس سی۔ وہ ماتھے تک ہاتھ لے جاتے بولا اور پلٹ کر دروازہ کھولتا نکلتا چلا گیا۔ اس کے نکلتے ہی اس کے موبائل پہ میسیج کی رنگ ہوئی۔ اس نے موبائل نکالتے چیک کیا، ابھی وہ میسیج پڑھ ہی رہا تھا کہ اس سے کوئی نسوانی وجود ٹکرایا۔ شنایا، جو اکرام خان کے لیے کافی بنانے کافی مشین کی طرف جا رہی تھی کہ سامنے سے آتے ہوئے آدمی سے ٹکرا گئی۔ اس کے ہاتھ میں موجود سارا سامان نیچے گر گیا۔ اس نے غصے بھری نظروں سے اس آدمی کی طرف نظریں اٹھائی تو پلک جھپکنا بھول گئی۔ وہ کتنی ہی دیر یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ کیا اس کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں؟ کیا اسے وہ واپس مل گیا تھا، یا یہ اس کا کوئی حسین خواب تھا؟ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جیسے وہ دعاؤں میں مانگتی رہی، وہ آج یوں حقیقت کا روپ دھار کے اس کے سامنے کھڑا ہے۔ حیران تو سپتین بلوچ بھی ہو گیا تھا اس لڑکی کو دیکھ کے، جانے کیوں یہ اجنبی سی لڑکی شناسا لگی، ایسے جیسے وہ اسے برسوں سے جانتا ہو۔ اس کی گرے آنکھیں، اس کی تھوڑی میں پڑتا خم اور اس کی سانولی سی رنگت، وہ اسے بہت اپنی سی لگی۔ اس نے ہڑبڑا کے نظریں پھیر لی اور شنایا کا دل چھن سے ٹوٹا۔ سپتین بلوچ کا ایسے نظریں پھیرنا اسے بہت تکلیف دے گیا۔ وہ جلدی سے خود کو سنبھالتی سائڈ میں ہوئی اور وہ نکلتا چلا گیا۔ شنایا کی نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا، ہاں وہی جس نے پلٹ کر اس دیوانے کو دیکھنا تک گوارا نہ کیا، جو اس معصوم سی لڑکی کو محبت کی راہوں میں اکیلا چھوڑ کر اجنبی راہوں کا مسافر بن گیا تھا۔ جاری ہے۔ لائک کریں، کامنٹ کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔